دیگر ڈکٹیٹرز کی طرح پاکستان کے پہلے فوجی حکمران جنرل ایوب خان نے بھی فوجی اقتدار کو سول رنگ دینے کے لیے مارشل لاء کی چھتری تلے ایک نیا نظام متعارف کروایا۔ ایوب خان کا لایا گیا بنیادی جمہوریت کا نظام کیا تھا اور ان بی ڈی ممبر سے کس طرح ایک مبہم سوال پوچھ کر ریفرنڈم کے ذریعے عہدہ صدارت کی توثیق کروائی گئی۔ ایوب خان کا 1962 کا دستور، جس پر انقلابی شاعر حبیب جالب کو کہنا پڑا کہ ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، یہ دستور کیسے تیار ہوا؟ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس منیر احمد نے آئین کی منظوری کے لیے کیسی مضحکہ خیز تجویز دی اور ایک اجلاس میں کس طرح چاپلوسوں نے ایوب خان کو پیغمبر قرار دے دیا۔ دستور کے نفاذ سے متعلق پریس کانفرنس میں ایک صحافی نے آخر ایسا کیا سوال پوچھ لیا کہ جنرل ایوب خان کا ناریل چٹک گیا اور وہ خواتین کی موجودگی میں فحش گالیاں دینے پر اتر آئے۔ آج ہم انہی سوالات کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، ترازو کے سلسلے مارشل لاء کی تاریخ کی چھٹی قسط کے ساتھ۔ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ جنرل ایوب خان چمنستان سیاست سے تناور درخت کاٹ کر فوجی کنٹرول شیڈ کے گملوں میں ایک نئی نرسری اگانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے 7 اگست 1959 کو الیکٹیو باڈیز ڈسکوالیفیکیشن آرڈر جاری کیا۔ اس حکم کا اطلاق ان تمام شخصیات اور افراد پر ہوتا تھا جو 1947 میں قیام پاکستان کے بعد کبھی بھی کسی عوامی اور سیاسی عہدے پر متمکن رہے ہوں یا اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے ہوں۔ ڈاکٹر حسن عسکری رضوی کی کتاب دا ملٹری اینڈ پالیٹکس ان پاکستان کے مطابق 6000 سیاستدان ایبڈو سے متاثر ہوئے۔ قدرت اللہ شہاب کے مطابق جن 98 قومی اور صوبائی سطح کے سیاستدانوں کے خلاف ایبڈو کے تحت کارروائی شروع ہوئی، ان میں سے 70 نے رضاکارانہ طور پر 6 سال کی نااہلی قبول کر لی۔ ان میں ممتاز خان دولتانہ، ایوب کھوڑو، خان عبدالقیوم خان کے نام نمایاں ہیں۔ 28 سیاستدانوں نے الزامات کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا۔ سابق وزیر اعظم حسین شہید سہروردی، سابق گورنر مغربی پاکستان مشتاق گرمانی اور عابدہ حسین کے والد کرنل عابد حسین سمیت 22 سیاستدان مقدمہ ہار گئے۔ صرف 6 سیاستدان اس آزمائش سے کندن بن کر نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ ایوب خان نے جن شخصیات کو سیاست کے میدان سے باہر کر دیا، ان میں 2 سابق وزرائے اعظم، 6 سابق وزرائے اعلیٰ اور کم از کم 30 سابق وزراء شامل تھے۔ وردی کے بل پر اترانے والے ہر فوجی ڈکٹیٹر کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ آمریت پر جمہوریت کی ملامہ کاری کرنے کے لیے جتنی جلد ممکن ہو شیروانی پہن لی جائے اور کوئی ایسا متبادل نظام متعارف کروایا جائے کہ مارشل لاء کو سویلین بحروب میسر آ سکے۔ ایوب خان نے بیورو آف نیشنل ریکنسٹرکشن کے نام سے ایک ادارہ بنا کر اسے متبادل سیاسی نظام تلاش کرنے کی ذمہ داری سونپ دی تھی۔ دیگر ڈکٹیٹرز کی طرح ایوب خان کو بھی یقین تھا کہ عوام ابھی تک سیاسی طور پر اتنے بالغ نظر نہیں کہ بالغ رائے دہی کے ذریعے براہ راست اپنی قیادت کا انتخاب کر سکیں۔ اس لیے انہیں بنیادی جمہوریت سے روشناس کروایا جائے۔ بنیادی جمہوریت کے اس نظام کے تحت مشرقی اور مغربی پاکستان کو 8000 اکائیوں میں تقسیم کیا گیا اور ہر اکائی کو بالغ رائے دہی کی بنیاد پر 10 ارکان منتخب کرنے کا اختیار دیا گیا۔ فوجی انقلاب کی پہلی سالگرہ کے موقع پر 27 اکتوبر 1959 کو بیسک ڈیموکریسی آرڈیننس جاری ہوا تو بی ڈی ممبرز منتخب کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ مشرقی اور مغربی پاکستان سے 40 ہزار بی ڈی ممبرز منتخب ہونا تھے اور بعد ازاں انہی بی ڈی ممبرز پر مشتمل الیکٹورل کالج نے نہ صرف صدر کو منتخب کرنا تھا بلکہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے ارکان کا انتخاب بھی براہ راست عوام کے بجائے انہی بی ڈی ممبرز کے ذریعے ہونا تھا۔
जनवरी 1960 में BD मेंबर्स का इंतखाब हुआ। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील सैयद समी अहमद अपनी किताब पाकिस्तान का सियासी इर्तका और फौज का किरदार के सफ़ा नंबर 253 पर लिखते हैं कि इन इंतखाबात में जो लोग BD मेंबर्स मुंतखब हुए उनकी अक्सरियत नाखानदा और बेलगाम लोगों पर मुश्तमिल थी। 85% अरकान अंगूठा छाप थे और उन पर असर अंदाज होना आसान था। अयूब खान के वजीर मंजूर कादर ने तजवीज़ दी कि लगे हाथों इन BD मेंबर से एतमाद का वोट लेकर आप यानी अयूब खान मुंतखब सदर बन जाएं। चुनाचे अयूब खान के ओहदा सदारत पर मोहरे तस्दीक सब्त करवाने के लिए इंतखाब के बजाय इस्तिस्वाब राय यानी रेफरेंडम की तैयारियां होने लगी। अब ये मसला उठ खड़ा हुआ कि रेफरेंडम में सवाल क्या पूछा जाए। एक बार फिर मंजूर कादर ने तजवीज़ दी कि सादा और आसान फहम सवाल होना चाहिए। चुनाचे बैलेट पेपर पर लिखा गया कि क्या आपको सदर फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान हिलाल पाकिस्तान हिलाल जुर्रत पर एतमाद है। बैलेट पेपर पर किसी को बज़ौम खुद फील्ड मार्शल लिखना याद ना रहा, क्योंकि जनरल अयूब खान ने बग़ैर कोई जंग लड़े और जीते फौजी इनकलाब की पहली सालगिरह के मौका पर खुद ही अपने आप को फील्ड मार्शल करार दिया था। बहरहाल 15 फरवरी 1960 को रेफरेंडम हुआ तो अयूब खान 95% वोट लेकर कामयाब हो गए। कुदरतुल्लाह शहाब अपनी तसनीफ शहाब नामा के सफ़ा नंबर 599 और 600 पर लिखते हैं, इस्तिस्वाब राय का नतीजा मुझे आधी रात के बाद मालूम हुआ। उस वक्त सदर अयूब सो चुके थे। अगले रोज सुबह सवेरे उनके पास गया तो वो बेगम अयूब के साथ बैठे नाश्ता कर रहे थे। जब मैंने उन्हें बताया कि उनके हक में 75,283 वोट डाले गए हैं, जो मजमूई तादाद का 95.6% हैं, तो उन्होंने फ़ौरन कागज़ पेंसिल लेकर 80,000 में से 75,283 का हिंसा तफरीक किया और किस कदर मायूसी से बोले, बल्कि यूं कहो कि 4,717 वोट मेरे खिलाफ भी पड़े हैं। उनके इस रद्द अमल से मुझे अफसोस हुआ कि वो अपने दिल के नेहाखाने में उम्मीद का चिराग जलाए बैठे थे कि इस रेफरेंडम में उन्हें 100% वोटों से कामयाबी हासिल होगी। गालबन ये खुशफहमी उनकी फौजी तरबियत का नतीजा थी, जहां कमांडर के एक इशारे पर पूरी पलटन की पलटन बेचूनो चरा फालिन हो जाती है। इस रेफरेंडम के 2 दिन बाद 17 फरवरी 1960 को जनरल अयूब खान ने एक बार फिर सदारत का हलफ उठाया, क्योंकि उनके ख्याल में अब वो मुंतखब सदर का दर्जा पा चुके थे। अल्ताफ़ गोहर अपनी तसनीफ पाकिस्तान फर्स्ट मिलिट्री रूलर के सफ़ा नंबर 148 पर अयूब खान के अंदाज़े फ़िक्र से मुतल्लिक तबसरा करते हुए लिखते हैं कि इक़्तिदार के 5 माह ने इस शख्स को मुतलक इताअत का खाही और ख़ुद पसंद हुक्मरान बना दिया है, जो अपनी ज़ात में मुल्क के तमाम मसाइल का हल देखता है। इस खुद साख्ता मसीहा और नजात दहिंदा का तहक्कुम और गरूर जेली रेफरेंडम के ज़रिए हासिल की गई इस कामयाबी से मज़ीद 2 चंद हो गया। अगरचे BD मेंबर्स उसके अपने चुनिंदा थे और उन्हें अफसर शाही के जरिए बासानी हाँका जा सकता था, मगर फिर भी धांधली के बगैर काम न चलाया जा सका। सीनियर कानूनदान सैयद समी अहमद अपनी किताब पाकिस्तान का सियासी इर्तका और फौज का किरदार के सफ़ा नंबर 254 पर रेफरेंडम की हकीकत तश्त अज़बाम करते हुए लिखते हैं कि अयूब खान पर एतमाद का इजहार करने वाली 95.6% अक्सरियत हकीकत नहीं थी। इस इस्तिस्वाब में गुलाम शाह से ज़्यादा शाह के वफादार साबित हुए थे। BD अरकान का इस्तिस्वाब में टर्नआउट खासा हौसला अफजा था, लेकिन जो अरकान वोट डालने ना आ सके उन्हें भी पोलिंग स्टेशनों पर मौजूद दिखाया गया और 95.6% का हदफ हासिल करने के लिए बैलेट बॉक्सों को इन गैर हाजिर अरकान के वोटों से भरा गया। ये वो तरीका था जिसके ज़रिए इत्माद का वोट हासिल किया गया था और अयूब खान ने खुद के सदर पाकिस्तान होने का ऐलान कर दिया।
جیلی ریفرنڈم کے ذریعے منصب صدارت کی توثیق کے بعد فیلڈ مارشل ہلال پاکستان ہلال جرت فرزند ریحانہ جنرل ایوب خان آئین سازی کی طرف متوجہ ہوئے۔ اگرچہ سیاسی نظام اور آئین کا خاکہ وہ 1954 میں ہی بطور کمانڈر ان چیف لندن کے ڈورچسٹر ہوٹل میں تیار کر چکے تھے، مگر اب ان افکارات عالیہ کو مرتب کر کے باقاعدہ دستور کی صورت میں نافذ کرنے کا وقت آن پہنچا تھا۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس شہاب الدین کی سربراہی میں ایک کمیشن تشکیل دیا گیا تھا۔ جب اس کمیشن نے دستور کے حوالے سے سفارشات پیش کی تو عالی مرتبت ایوب خان کو یہ مسودہ ایک آنکھ نہ بھایا۔ قدرت اللہ شہاب بتاتے ہیں کہ اب وہ چند ماہرین کو ساتھ لے کر بذات خود آئین کا خاکہ تیار کرنے میں مصروف ہو گئے۔ یہ عمل بہت طویل، صبر آزما اور بسا اوقات مضحکہ خیز بن جاتا۔ ایک روز ایوب خان نے دستور سازی سے متعلق اجلاس میں حسب معمول اپنے سیاسی فلسفہ پر ایک طولانی تقریر ختم کی تو ایک سینئر افسر وجد کی کیفیت میں آ کر جھومتے ہوئے اٹھے اور سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر عقیدت سے بھرائی ہوئی آواز میں بولے، جناب آج تو آپ کے افکار عالیہ میں شان پیغمبری جھلک رہی تھی۔ ایئر مارشل اصغر خان جو تب پاک فضائیہ کے سربراہ تھے، وہ بتاتے ہیں کہ تب کیسے کیسے مسخرے آئین سازی کے اس عمل میں شریک رہے۔ وہ اپنی کتاب وی ہیو لرنڈ نتھنگ فرام ہسٹری میں مارشل لاء کے نفاذ کے بعد ایک میٹنگ کا حال بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ایوب خان نے جسٹس محمد منیر سے پوچھا کہ نئے آئین کی منظوری کیسے حاصل کی جائے۔ جسٹس منیر کا جواب بڑا برجستہ اور حیران کن تھا۔ انہوں نے کہا، یہ کام تو بہت آسان ہے۔ پرانے وقتوں میں یونانی ریاستوں میں آئین کی منظوری عوامی تائید سے لی جاتی تھی، پاکستان میں بھی ایسا کیا جا سکتا ہے۔ ایوب خان نے عوامی تائید کا مطلب دریافت کیا تو جسٹس منیر نے جواب دیا، جب آئین کا مسودہ تیار ہو جائے تو اسے قومی پریس کے ذریعے مشتہر کر دیا جائے۔ اس کے فوراً بعد ایوب خان نشتر پارک کراچی، پلٹن میدان ڈھاکہ، موچی گیٹ لاہور اور چوک یادگار پشاور میں جلسہ ہائے عام سے خطاب کرے، جس میں پچھلے دنوں اخبارات میں چھپنے والے آئین کا ذکر کر کے اس کی منظوری حاصل کرے۔ میٹنگ میں موجود تمام افراد نے بے ساختہ کہکا لگایا۔ ایوب خان کا کہکا سب سے زوردار تھا۔ اس سے بڑی ستم ظریفی اور مذاق کیا ہوگا کہ آئین کا مسودہ وہ لوگ تیار کر رہے تھے جو خود آئین شکن یا ان کے سہولت کار تھے۔ خدا کر کے پہلے فوجی راج کے تخلیق کردہ آئین کا مسودہ تیار ہوا۔ 1 مارچ 1962 کو جنرل ایوب خان نے ریڈیو پاکستان پر تقریر کر کے نئے آئین کا اعلان کر دیا۔ اسی شام کراچی کے گورنر ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا تاکہ چوٹی کے صحافیوں کے روبرو ایوب خان اس آئین کے چیدہ نکات کی وضاحت کر سکے۔ جو مسودہ صحافیوں میں تقسیم کیا گیا تھا اس میں لکھا تھا کہ عبوری دور کی مدت 2 سال ہوگی، جبکہ ایوب خان نے اپنی تقریر میں کہا کہ 3 سال بعد عبوری مدت ختم ہونے پر انتخابات ہوں گے۔ ایک صحافی نے اس تضاد سے متعلق سوال کیا تو ایوب خان نے کہا، ڈرافٹ کو بھول جاؤ، جو ہمارے منہ سے نکلے وہی آئین ہے۔ ایک ایڈیٹر نے طنزیہ انداز میں کہا، سر کیا اس تبدیلی کو نئے آئین میں پہلی ترمیم شمار کیا جائے؟ بس پھر کیا تھا، ڈکٹیٹر کا ناریل چٹک گیا اور بقول قدرت اللہ شہاب انہوں نے آداب محفل کا لحاظ کیے بغیر فحش الفاظ کی بھرمار کر دی۔ ایوب راج کے اس دستور پر انقلابی شاعر حبیب جالب نے ایک نظم کہی جو جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ بات ہی کچھ ایسی تھی، دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا،
میں نہیں جانتا، میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے، کیوں ڈراتے ہو زنداں کی دیوار سے، ظلم کی بات کو جہل کی رات کو، میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا، پھول شاخوں پہ کھلنے لگے تم کہو، جام رندوں کو ملنے لگے تم کہو، چاک سینوں کے سلنے لگے تم کہو، اس کھلے جھوٹ کو ذہن کی لوٹ کو، میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا، تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون، اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا فسوں، چارہ گر میں تمہیں کس طرح سے کہوں، تم نہیں چارہ گر کوئی مانے مگر، میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا۔ 1 مارچ 1962 کو ایوب خان کا بنایا گیا دستور نافذ ہو گیا۔ جنرل ایوب خان کے نافذ کردہ دستور کے تحت بی ڈی ممبرز نے ہی اپریل 1962 میں قومی اسمبلی کے ارکان کا انتخاب کیا۔ 8 جون 1962 کو قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوا تو ایوب خان نے اس اجلاس میں نہ صرف مارشل لاء اٹھانے کا اعلان کر دیا بلکہ ایک بار پھر نئے دستور کے تحت صدارت کا حلف اٹھایا۔ 17 جنوری 1951 میں افواج پاکستان کا کمانڈر ان چیف بننے سے اقتدار پر قبضہ کرنے اور پھر عنان اقتدار جنرل یحییٰ خان کے حوالے کرنے تک جنرل ایوب خان نے 20 حلف اٹھائے اور ہر بار اپنے حلف سے روگردانی کی۔ قدرت اللہ شہاب اپنی خود نوشت شہاب نامہ کے صفحہ نمبر 603 اور 604 پر لکھتے ہیں کہ پہلی ترمیم آئین نافذ ہونے کے بعد 4 روز کے اندر عمل میں آ گئی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ دراز ہوتا گیا اور ایوب خان صاحب کے دور صدارت میں ان کے اپنے بنائے ہوئے آئین میں 8 بار ترمیم ہوئی۔ آئین کی 39 دفعات تبدیل کی گئی، ان میں سے چند دفعات تو کئی بار تبدیل ہوئیں۔ ان میں سے بعض کا تعلق صدارتی انتخاب سے تھا اور ترامیم کا واحد مقصد یہ تھا کہ اگلے انتخاب میں ہر قیمت پر صدر ایوب کا پلہ بھاری رہے۔ اس کے علاوہ ایک پورے کا پورا باب تبدیل کر کے نئے سانچے میں ڈھال دیا گیا۔ جس صورت اور تواتر سے ترمیم اور تجدید کا یہ عمل وقوع پذیر ہو رہا تھا، اس سے شبہ ہوتا تھا کہ صدر ایوب کے احاطہ فکر میں آئین کے تقدس نام کی کوئی شے سرے سے ہی موجود نہیں۔ مارشل لاء کی تاریخ اور ایوب راج کی کہانی بیان کرنے کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ آئندہ ایک ساتھ میں معلوم ہو سکے گا کہ جنرل ایوب خان نے پاکستان کی خالق جماعت مسلم لیگ پر کیسے قبضہ جمایا اور صدارتی الیکشن کے دوران محترمہ فاطمہ جناح کو کس طرح شکست دی گئی۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز، ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105537 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔